لبیک یا حسین یعنی نعش پسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 3 شعبان کو جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبرائیل 1000 فرشتوں کی معیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے شرف یاب ہوئے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے فرزند کو والد بزرگوار کی خدمت میں لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کا نام حسین رکھا۔ جناب عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے 1 رات پہلے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور میری آغوش میں آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کے یہاں جلد ایک فرزند پیدا ہوگا اور میں اسے دودھ پلانے کے لیے تمہارے سپرد کر دوں گا۔ چنانچہ وہ مبارک دن آ پہنچا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا اور اسے دودھ پلانے کی خاطر میرے حوالے کیا گیا۔ ایک دن میں اس مولود مبارک کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی۔ حضرت نے انہیں اپنی گود میں بٹھا کر چومنا شروع کیا۔ میں نے حسین علیہ السلام کو اسی حالت میں چھوڑا اور کمرے سے باہر پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا رسول خدا رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ دیر پہلے جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ علماء محدثین سے منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو رسول خدا پر خدا کی طرف سے 12 فرشتے نازل ہوئے جن کے چہرے سرخ تھے اور ان کے پر و بال کھلے ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں اے محمد وہی ظلم و ستم جو قابیل نے حابیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین پر بھی کیا جائے گا، اور جس طرح حابیل کو اس کا اجر دیا جائے گا اسی طرح آپ کے حسین کو بھی اجر دیا جائے گا، اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا جو حابیل کے قاتلوں کو ملے گا۔ اسی اثناء میں آسمانوں کے تمام مقرب فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تعزیت عرض کی، اور وہ مقام جو خداوند کریم نے شہادت کے عوض میں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کی خبر پہنچائی، اور حسین علیہ السلام کی قبر کی تربت رسول خدا کی خدمت میں پیش کی۔ اسی دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدا جس نے میرے فرزند حسین کو اذیت پہنچائی اسے ذلیل و خوار فرما اور انہیں قتل کر جو حسین علیہ السلام کو قتل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یا حسین یا سار اللہ